انسان کو جو پیدا کیا تو اس انسان کے اندر جو جو چیزیں اس نے رکھی ہیں، عادات سے لے کر خصلتیں، فطرت، وہ ساری چیزوں کو وہ بہتر جانتا ہے۔ ایک چیز قدرت نے انسان کے اندر رکھی اور پھر اسی انسان کے حوالے سے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جلد باز ہے۔ اس کے اندر ایک فطرت ہے کہ وہ جلدی کرتا ہے، وہ ہر چیز کا رزلٹ جلدی چاہتا ہے، ہر کام میں جلدی چاہتا ہے۔ تو اس کی طبیعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں طبیعت میں اللہ نے رکھی ہیں، جیسے خواہش اسی نے دل میں رکھی، لیکن پھر اس خواہش کو کنٹرول کرنے پر اللہ نے ثواب بھی رکھا اور اسے طاقت بھی عطا فرمائی کہ وہ خواہش پر کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی خواہش کو دبا سکتا ہے جو ناجائز خواہشیں ہیں۔ ایسی عجلت کے حوالے سے بھی ہے، جلد بازی کے حوالے سے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں قرآن نے خود تاکید کی، جلدی کرو۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس میں آدمی کو سوچنے کے لیے فرمایا گیا کہ غور کرو، سوچ لو، مشورہ کر لو، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرو۔ جیسا کہ فرمایا گیا غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو اور خوشی میں کوئی وعدہ مت کرو۔ آدمی جب بہت خوش ہوتا ہے تو لمبے لمبے وعدے کر بیٹھتا ہے، یہ کر ڈالوں گا، وہ کر ڈالوں گا، پھر بولتے ہیں میں نے کیا کہہ دیا، اور ایسے غصے میں طلاق دے دیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تاکید فرمائی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی فرمایا کہ خوشی میں کوئی وعدہ مت کرو اور غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو۔ لیکن ایک چیز ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جلدی کرو، دوڑو، بلکہ چلو مت، اور وہ کیا چیز ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، یعنی اس کام کی طرف دوڑو جس کام کے کرنے کے بعد اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ اس میں سستی مت کرو، اس میں دوڑو۔ سرعت کے معنی ہوتا ہے جلدی، جلدی کرو اس کے اندر۔ تو تلاش کرو ان راستوں کو جن راستوں پر چلنے کے بعد اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا کرے، اور جب ان راستوں کا پتہ چل جائے تو ٹال مٹول مت کرو، دوڑو اس راستے پر، جلدی کرو۔ اور دوسری چیز فرمائی وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس جنت کی طرف، یعنی اس راستے کی طرف دوڑو جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اس راستے کی طرف دوڑو جو مغفرت کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ جنت کے تذکرے کے بعد قرآن نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ بہت خوش ہیں نا ہم لوگ کہ جنت ہمارے لیے اللہ نے بتا دیا اعدت للمتقین، اللہ نے متقین کے لیے جنت بنائی ہے۔ اب ہم سب اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں، ہم سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ان کا بھی پروردگار نے راز کھول دیا، جو خود کو متقی سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ تو پھر متقین کون ہوتے ہیں اسے قرآن نے کھولا، تاکہ آدمی محسوس کر سکے کہ میں اس زمرے میں ہوں یا نہیں۔ اسی لیے ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر خود پر لعنت کرتے ہیں،
بہت سارے قرآن پڑھ کر خود پر لعنت کرتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ حضور قرآن پڑھ کر خود پر لعنت کہاں؟ ہاں، جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین تو خود جھوٹے ہوتے، اللہ کی لعنت خود پر کرتے ہیں. تو اب یہاں فرمایا گیا اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. کون ہے متقی؟ اس کو قرآن نے کھولا. قرآن کہتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین وہ ہیں جو راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. یعنی متقین اسے کہتے ہیں کہ راحت میں ہو تب بھی اللہ کے نام پر دیتے ہیں، اور تکلیف میں ہو تب بھی اللہ کے نام پر دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں دستور یہ بن چکا ہے کہ جہاں تکلیف آئی سب سے پہلے اللہ کے نام پہ کتنے پیسے جاتے ہیں اسے روکو. چندہ 50,000 دیتے تھے، 10,000 کر ڈالو اللہ کے نام پہ. یہ مسجد مدرسہ یہ وہ سب، اس کو 10,000 کر ڈالو. فلاں دین کا کام کرتے تھے اس میں اتنا نہیں، اس کو کم کر ڈالو. لیکن موبائل اس کا بل اتنا ہی آئے گا، اے سی اتنا ہی چلے گا، گھومنا گھامنا ویسے ہی چلے گا، شادی بیاہ ویسے. کٹوتی کرو تو اللہ کے نام پر. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر پیسہ جائے گا تو کم ہو جائے گا، جبکہ سرکار فرماتے ہیں کہ ادھر جانے سے ہی اللہ عطا فرماتا ہے. مجھے آج کسی اور آیت پر گفتگو کرنی تھی، لیکن جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مؤذن صاحب نے ایک پرچہ مجھے تھما دیا کہ اس پر آپ کو اعلان کرنا ہے. تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا اسی کی مناسبت سے کچھ بات ہو جائے. خوشی میں بھی اللہ کے نام پہ دو اور تنگ دستی میں بھی. کتنی یعنی بظاہر، حقیقت میں تو اللہ نے حضور کو بہت عطا فرمایا تھا. لیکن آپ سوچو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ایک سائل آیا، اللہ کے نام پر اس نے مانگا. گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے، ایک کھجور. دو جہاں کے مالک و مختار کے گھر میں صرف ایک کھجور. اور مانگنے والا دروازے پر آیا، اللہ کے نام پہ مانگا. ام المؤمنین نے وہ کھجور اٹھائی اور اسے عطا فرما دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ ایک کھجور کی گٹھلی بھی تم صدقہ کر سکتے ہو تو کر کے بچو. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، اللہ کے نام پر دینے سے کبھی کم ہوتا ہی نہیں ہے. جس کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے وہ شیطان کی طرف سے، اس لیے کہ قرآن نے کہا الشیطان یعدکم الفقر. شیطان فقر کا اندیشہ دلاتا ہے. وہ کیسے دلاتا ہے اس کو مفسرین نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے. شیطان جب تمہارے گھر میں کوئی فنکشن ہو یا تمہاری خواہش پوری کرنے کا مسئلہ ہو تو وہاں فقر کا اندیشہ نہیں دلاتا. وہاں کیا کہتے ہیں؟ کماتے کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے تو کماتے ہیں. اگر ان کی شادی میں 50 ڈشیں نہیں رکھیں گے تو کب رکھیں گے؟ تو شیطان وہاں نہیں ورگلاتا ہے. میوزک وغیرہ میں خرچہ نہیں کریں گے، دھوم دھام نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ کماتے کس لیے؟ اسراف، فضول خرچی، یہ ساری چیزوں کے لیے شیطان کبھی نہیں روکتا. کماتے ہیں تو کس کے لیے کماتے ہیں؟ صبح سے لے کے رات تک محنت کرتے ہیں. شیطان وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ جب کوئی اللہ کے نام پر یا دین کے نام پر نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کو کیا ضرورت ہے، جانے تو پیسہ کم ہو جائے گا، یہ ادھر وسوسے دلاتا ہے. تو الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ متقین وہ ہیں جو خوشی اور غمی میں اللہ کے نام پہ بہت لٹاتے ہیں، اور صرف مال ہی نہیں لٹاتے. اب سنو، مال ہی نہیں لٹاتے،
بلکہ وقت آیا تو اولاد بھی لٹا دیتے ہیں اور جان بھی لٹا دیتے ہیں۔ یہ ایسے اللہ والے۔ امام حسین نے یہی کیا، یہ سب کچھ لٹا دیتے، گھر بار لٹا دیتے، سب کچھ لٹا دیتے۔ تو جنت جن کے لیے بنائی گئی ہے وہ خوش نصیب ہیں جو خوشی اور غم ماحول کیسا بھی ہو بس اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے نام پہ لٹاتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ متقین جو ہے وہ غصے کو پی جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر میں حضور کی حدیث رہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو متقی نہیں ہوگا اس کے ذہن میں اپنا نفس رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ غصہ آیا، چھوڑنا مت، کسی نے گالی دی نا، چھوڑنا مت، اگر چھوڑ دو گے تو بزدل سمجھے جاؤ گے، تو آدمی جواب میں اس میں سب جو جی میں آیا بکنا شروع کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میں غصہ نہیں کروں گا تو بات بنے گی نہیں، غصہ پیوں گا تو مجھے یہ بزدل سمجھے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور وہ ہے جو غصہ آئے تو غصے کو پی جائے، وہ طاقتور ہے کڑوا جھوٹ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو کرنے والا اور غصے کو پی جانے والے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور فرمایا۔ بلکہ یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی، اب یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، سیکھ کر کے جاؤ، حق پر رہتے ہوئے بھی اگر جھگڑا چھوڑ دے، سرکار فرماتے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ حق پر رہتے ہوئے آپ نے کوئی قصور نہیں کیا، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ حق پر ہیں، آپ چاہیں تو جھگڑا کریں، لیکن آپ نے مجھے کرنا ہی نہیں۔ اچھا بھائی تو تیرے راستے میں میرے راستے، آپ نے جھگڑا نہیں کیا، سرکار نے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غصے کے آنے پر غصے کو کنٹرول کر لے، غصے کا اظہار نہ کرے، اپنے غصے کو روک لے، اللہ اسے جہنم سے روک لے گا۔ جتنی طلاقیں واقع ہو رہی ہیں وہ غصے کی بنیاد پر واقع ہو رہی ہیں، تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور والعافین عن الناس، اور قرآن نے کہا لوگوں کو معاف کرنے والا بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا، جس کو یہ ہنر آ گیا نا وہ اللہ کے پرہیزگار بندوں میں شامل ہو گیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو غلام ہے، جو میرا خادم ہے، دن میں اس کی کتنی غلطیاں معاف کروں؟ وہ کرے تو ایک غلام دن میں کتنی غلطیاں کرے تو میں اسے معاف کروں؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 غلطیاں، 70 مسٹیکس اگر تمہارا غلام دن میں کرتا ہے تم اسے معاف کرو۔ اور ہمارا حال یہ کہ ایک بار معاف کیا آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہوتا ہے، قرآن پڑھائی بھی سیکھا ہی ہے۔ اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو زندگی میں ہمیشہ کوشش کرو بھلائی کرنے کی، احسان کرنے کی، غصے کو پی جاؤ۔ اور یہ جو آج کے دور کے اندر ہماری ایک سوچ بنی، مولانا بڑا مشکل ہے قرآن شریف پر اور حدیث پر آج کے دور میں عمل کرنا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے قرآن اتنا آسان نازل کیا ہے کہ اگر اس پر عمل کرنا کوئی چاہے تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ جملہ نہ کہو، عمل کرنے کی کوشش کرو، بہانہ بازی کرنے کی بجائے۔